وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 55 سے 58 حصہ اول، درس کا نمبر ہے 2077. آج کا موضوع کیا ہم یقینی جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 55. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. بے شک جنتی، اصحاب الجنہ جنتی لوگ، الیوم اس دن، فی شغل فاکہون مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم وہ اور ان کے ساتھی، فی ظلال علی الارائک متکئون سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے، منگوائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم
رب رحیم یعنی نہایت رحم والے رب کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ سامعین اکرام، اس انسان یا اس کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان یوم روز حشر یا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ یہ وہ دوزخ اور جنت ہے جس پر اس وقت ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو جو بھی ہم نے ترجمہ پڑھا ایک تو بہت اچھی کیفیت ہے، اور قرآن میں جگہ بجگہ جنتیوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جنت کی جو نعمت ہے اصل اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ولدینا مزید سے فرمایا ہے، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، مطلب اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ولدینا مزید، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہوگا، جنتیوں کے لیے، اور ان کے لیے مزید بھی کچھ ہے۔ بہرحال میں دیکھیں جو بھی بیان ہو رہا ہے یہ مثال ہے، اور ایک نقشہ سا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جنتیوں کا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا اور کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ دیکھیں، ہم لوگ تو جنت پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک بات، جب یقین نہیں رکھتے تو پھر تیاری بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب تیاری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کیجئے نا، ہمارے تمام دعوے جو ہیں دین کے متعلق، جو بھی ہمارے دعوے ہیں یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ہم لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو جب یقین نہیں رکھتے تو پھر کوشش بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں، دنیا پر ہمارا یقین ہے، اور ہم دنیا کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آج تو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، انسان کی حقیقت یہ نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دے کے، یعنی دنیا میں انسان بنا کے بھجوایا ہے، یعنی روح کو جسم دے دیا ہے، اور پھر اس میں ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے ہمارا یہاں رہنا ہے، اور ہماری منزل ہے، اور منزل اللہ ہے، اور جنت میں وہ منزل ہمیں ملے گی، یعنی آخرت میں ہمیں وہ منزل ملے گی کہاں پہ؟ جنت میں۔ مستقر یعنی ہی دار القرار، لحی الحیوان، یعنی وہ رہنے کا گھر ہے۔ دیکھیں، زبان سے تو تشریح نہیں ہو سکتی، جو بھی باطن ہے وہ زبان پہ نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جنت کی، اور بات تو ساری یقین کی ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کوئی خوشی سے تو نہیں کہہ رہا، افسوس سے بات، یعنی 1.5 ارب مسلمان دعوی ایمان کرنے والے لوگ، ان میں سے اکثر جو ہے جہنمی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں، انسان کوشش اسی کے لیے کرتا ہے جس پر اسے یقین ہو۔ ہم دنیا کی زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، جبکہ یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لینا۔ دیکھیں، اس میں اپنی طرف سے تو میں کچھ نہیں یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، حکم ہے اللہ کا کہ تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، چلو۔ اور چلنے کی بھی بات نہیں ہے، مشورہ ہے دوڑنے کا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑو۔ لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے، جو بالکل کلیئر بات ہے، جو بالکل مستند بات ہے۔ اور ہماری اصل میں منزل، ہم بھٹک گئے ہیں، منزل دنیا ہے ہماری، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔
دیکھیں اس وقت جو دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں اس میں کچھ تو اصحاب الجنت ہیں اور کچھ اصحاب النار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار اصحاب الجنت هم الفائزون، برابر نہیں ہے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، جنت والے اور دوزخ والے یہ برابر نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ اصحاب الجنہ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، دیکھیں میرا کوئی یہ موڈ نہیں ہے کہ میں جلدی سے یہ ان آیات سے گزر جاؤں، بہت اہم بات ہے، تو میرے کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جلدی کروں اور بس جلدی میرے یہ بات نہیں ہے۔ یا تو ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا ہم اور نہیں چل رہے تو پھر ہماری منزل آگ ہے۔ ایک سادی سی بات ہے، اس کو نوٹ کریں۔ دیکھیں سیدھا راستہ ایک ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور خیال دنیا سے ہم باز نہیں آتے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے استعمال سے روکا نہیں ہے، اور ایک اور بات میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض لوگ میری باتوں سے غلط مطلب لیتے ہیں کہ یہ ہمیں دنیا کے چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، ترک دنیا کا کہہ رہا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، گمراہ کن بات ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں۔ دیکھیں اگر میں آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ جو بھی دنیا ہے، یعنی جو بھی زندگی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم ضروریات دنیا کو استعمال کریں گے، دنیا میں زندگی گزاریں گے اور کمائیں گے، کھائیں گے، جو بھی لوازمات ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع نہیں کر رہا، روزی کمانے سے منع نہیں کر رہا، رزق حلال عبادت ہے۔ آپ کو مال یعنی مناسب طور پہ مال جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روک رہا، ٹھیک ہے، حلال طریقے سے۔ آپ کو دنیا کے کسی ڈاکٹر بننے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، انجینئر بننے سے نہیں روکتا۔ آپ جو بھی دنیاوی مناصب ہیں اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، وہ فن سیکھیں، ڈاکٹر بن جائیں، فن سیکھیں۔ علم نہیں کر رہا میں، یہ فن ہے، یہ فنون ہے۔ علم تو ایک ہے اور وہ اللہ کا، اللہ کی طرف سے جو آیا ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ، میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس سے ہم فنون سیکھیں، انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، جو بھی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ضرورت ہے اور ضروری ہے۔ بیمار ہوں ڈاکٹر نہ ہوں، کارخانے بنے انجینئر نہ ہو، عمارتیں بنے انجینئر نہ ہو، یہ تو محال ہے۔ فصلیں اگانے کے لیے زمیندار نہ ہوں، ضرورت ہے۔ بازار ہوں، دکانیں ہوں، دکاندار نہ ہو، نہیں۔ یہ ساری جو لوازمات دنیا ہیں یہ ضروری ہیں، لیکن بس دیکھیں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور آپ کے ہر کام میں اللہ کی رضا مد نظر ہونی چاہیے۔ دنیا کے ہر کام میں، ظاہر ہے دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، مطلب آسان ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچان کر زندگی گزاریں، ظاہر کا دھوکہ نہ لگے آپ کو۔ ظاہر کیا ہے؟ یہ تو مطلب یہ تو عارضی چیزیں ہیں، یہ زندگی اور لوازمات زندگی یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، اور یہ اس سے اللہ تعالی ہمیں روکتا نہیں ہے کسی بھی کام سے، میں دوبارہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں فرق ہے نیت کا۔
دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آپ تو ناکامی سے دوچار ہو گئے دنیا اور آخرت میں. یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو بس آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. آپ نے اپنی ہلاکت، خود اپنی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں نا خودکشی حرام ہے. اچھا پھر قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا. خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرو، احسن. لیکن ہم اپنے آپ کو یعنی اپنی ضمیر کو مارنے پر تل گئے ہیں، اور ضمیر مر جاتا ہے، جذبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو دیکھیں ساری آپ کی جو نیت ہے اس پر دار و مدار ہے. اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی اور دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا تو دنیا ہی آپ کو پھر اچھی لگنے لگے گی، یعنی دنیا محبوب ہوگی. دل میں دنیا آ جائے گی، محبت آ جائے گی دنیا سے، اور وہ ساری گناہوں کی جڑ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے روکتا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو، نیت آخرت کی بنا لو. ترجیح، فوقیت، پریفرنس دنیا کو نہیں آخرت کو دو. اور پھر یعنی نیت آخرت کی بنا لو. اللہ منزل ہو تمہاری، اللہ ہی محبوب بھی ہو، مطلوب بھی ہو اور مقصود بھی ہو. اب اگر آپ نے نیت اللہ کو بنا لیا، اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لیا، سیدھے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اور پھر دنیا کو آپ استعمال کرنے لگے، اب اس کا ایک یعنی لازمی اثر یہ ہوگا کہ آپ کے ہر کام میں للہیت آ جائے گی. اللہ کے لیے آپ کام کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. ہر کام میں اللہ کی رضا ملحوظ خاطر رکھ کر آپ اپنی زندگی کی یعنی راستے طے کریں گے. تو اب آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا. یا عبادت، کیونکہ آپ جس کام میں بھی للہیت آ گئی وہ عبادت بن جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا ہر کام عبادت، دنیا کا کام عبادت بن گیا. بیوی کے منہ میں اگر آپ لقمہ دے رہے ہیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، یہ سب عبادت ہے، صدقات ہیں. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں انسان دنیا میں آ کے یا تو جنت کے راستے کو اپنا لیتا ہے کہ اللہ کو اگر اس نے منزل بنا لیا تو یہ اب جنت کے راستے پر آ گیا، کیونکہ یہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے. اس نے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا. صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ آپ کا مقصود جنت میں ہے. سبحان اللہ. اچھا اگر آپ نے جنت کے راستے پر نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. اب آپ کے ہر نیک کام باطل ہو جائے گا، ضائع ہوگا. یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہیں دنیا دار لیکن نماز روزے کے بڑے پکے پابند ہیں. تو میں آپ کو نا امید نہیں کر رہا کہ آپ نماز روزہ چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی نیت کو صحیح کر لیں. دیکھیں دنیا جو آپ کو ملنی ہے وہ ملے گی. دنیا کے لیے آپ اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا. تقدیر لکھی جا چکی ہے دنیا کے بارے میں. آخرت تو آپ کے عمل ارادے سے مشروط ہے.
اگر آپ نیکی کریں گے، یعنی نیکی کا راستہ اپنا لیں گے، جنت کے راستے پر چلیں گے، تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں وہ ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اگر تم نیکی کا راستہ اپناتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، وَإِنْ أَسْأَتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کا راستہ اپناتے ہو اس کا وبال بھی تم پر بھی ہوگا، تم پر ہی ہوگا۔ اللہ، تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان اصحاب الجنہ، یہ ہم نہیں ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، ہماری ترجیح تو دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اور جو بھی ہم نیک اعمال بظاہر کر رہے ہیں یہ روایات ہیں، اس کے حقیقت کو آپ جانتے تک نہیں ہیں۔ آپ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں یار یہ تو بھاری پتھر ہے، ہم چوم کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے حقیقت کا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پرانا دین ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا پرانا دین ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد دنیا کے خوگر تھے، ہم بھی دنیا کے خوگر ہیں، اور نماز روزہ وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو پرانا طریقہ۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ ہے گمراہ ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا ہے۔ گمراہ، ان انتم الا فی ضلال مبین، ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ مدینے میں جو منافقین تھے ان سے جب کہا جاتا کہ بھئی اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، جس طرح وہ لوگ اخلاص سے اپنے مال و جان کو خرچ کر رہے ہیں اور دنیا کو آخرت کے لیے داؤ پہ لگا دیا ہے، دنیاوی مفادات کو، تو منافق یہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دی، یا آخرت کے عوض دنیا کے مفادات کو خرید لیا۔ دیکھیں منافقین مدینہ اور ہم میں کیا فرق ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ 300 لوگ جناب غزوہ احد میں عین میدان جنگ میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کون تھے؟ بظاہر صحابہ کرام کی تعریف ان پر فٹ آتی تھی، ایمان کلمہ پڑھ کے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ صحابی تھا، لیکن 300 لوگ ہماری طرح تھے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی دیکھیں آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، صاف بات ہے، جب ہوگی تب دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی تو یہاں دے دو وہاں لے لینا، اور یہ مطلب ایسی باتیں ہماری، تو آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو صرف دنیا پر ہے، ظاہر پر، باقی سارے مفادات کو ہم نے قربان کر دیا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہے لیکن ہے حقیقت۔ دوزخ و جنت تیار ہے اور ہمیں یقین نہیں آ رہا، یقین ہے نہیں ہمیں، تو دیکھیں ظاہر پر یقین ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں ہماری۔
تو دیکھیں اصحاب یہ بڑی اچھی کیفیت ہے، آپ دیکھیں تھوڑا غور کریں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنتی لوگ جو ہیں وہاں پر مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے. شغل، چلو یار شغل میلہ لگاتے ہیں. آپ یہاں کبھی کبھی کرتے ہیں نا شغل میلہ، لطیفے سناتے ہیں، وہاں ادھر دعوت تیار ہو رہی ہوتی ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. آپ کبھی کبھی جو جن کے گھر ہیں، باغیچے ہیں، کرسیاں لگا لیتے ہیں، کھانا یعنی لوگ آ جاتے ہیں، ڈنر ہے، لوگ آ جاتے ہیں عصر سے، کچھ یعنی دل لگیاں ہو رہی ہیں اور لطیفے ہو رہے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے، یہ وہ. تو اس دن یہ حالت ہوگی. یہ 55 نمبر آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اس دن جنت والے جو ہیں خوب مزے میں شغل لگائے ہوئے ہوں گے. اور کیوں نہ ہو بھیا، جنت کیا ہے؟ جنت میں ہمارا مقصود ہے. سبحان اللہ. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کے ساتھی، زوج، جوڑا. اب یہاں دیکھیں، یہاں پر جو متقی ہیں اکٹھے، تو وہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، چونکہ یہ قرآن میں آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. عام طور پہ یہاں ازواج کا معنی ترجمے میں بیویوں کا کہا جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا یہ معنی بیوی تک محدود نہیں ہے. ہمارے زوج، جوڑے، متقی جو ہیں آپس میں جوڑے کی کیفیت ہے. یہاں جو متقی ہیں وہاں بھی ساتھی ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے. جو یہاں ساتھی ہیں وہ وہاں بھی ساتھ ہوں گے آپ کے متقی. الاخلاء، یہاں جو آپ کے دوست ہیں، یعنی جو دنیا داروں کے آپس میں دوستیاں ہیں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ میرا دوست ہے، یہ میرا یاروں کا یار ہے. وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، اگر ان میں یعنی اس میں اگر ایک بھی، یعنی مثال کے طور پہ ایک خاتون خانہ ہے، اس کا میاں جو ہے اس کی منزل جنت نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے وقت گزار رہا ہے، دنیا ہی اس کی ترجیح ہے، تو بیوی جو ہے وہ پھر، اب یہ اتنا دیکھیں آپ لوگ تنگ نظری کا وہ نہ کریں کہ بھئی بیویوں، مردوں کے لیے بیویاں ہیں یا حوریں ہیں، اور عورتیں یہ سوچتی ہیں ہمارے لیے کیا ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ باطن سے تعلق رکھتی ہیں، اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں نے آپ کو کہا یہاں پر جو ہے بہرحال اس بات میں جتنی بھی میں بات کروں گا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ایک خاتون خانہ ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں فرعون کی بیوی تھی، اور اس کا شوہر جو تھا وہ فرعون تھا. تو اس کی بیوی نے تو کہا کہ میرے لیے جنت میں آپ گھر بنا دیں. تو بہرحال اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، مطلب یہ پھر باطنی معاملات ہیں. لیکن بات یہ ہے ازواج کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کو معنی محدود نہ لیں. متقی جو ہے وہاں ایک ساتھ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، بیوی ہو شوہر ہو، دونوں ایک ہی مزاج کے ہیں، دونوں متقی ہیں، تو وہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر وہ الگ الگ ہوں گے. مجرم دیکھیں، یا تو آپ اصحاب الجنت میں ہیں، یا ان جو اگلی آ رہی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یا آپ اصحاب النار میں سے ہیں یا اصحاب الجنت. یہ آپ نے یہاں فیصلہ کر لیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ وہاں تو بس ایک وہ یعنی ظاہر ہو جائے گا. آپ نے جو یہاں فیصلہ کیا ہے وہاں اس کا نتیجہ آپ کو رزلٹ سنا دیا جائے گا. یعنی دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ ایک طالب علم ہے،
وہ بہت اچھی تیاری ہے اس کی امتحان کی. تو اس نے تو امتحان پاس کر لیا ہے، بالکل سارے سوالات آتے ہیں، صرف امتحان کی دیر ہے اور پھر نتیجے کی دیر ہے. وہ تو پاس ہی پاس ہے، صرف گریڈوں کا فرق ہے، وہ وہاں پہ پتہ چلے گا. بہرحال یہ بھی بات چیت جاری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.